ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے۔ حامداً و مصلیا اما بعد، معزز سامعین کرام، غیر مقلدین کی جانب سے ایک مسئلہ عام کیا جا رہا ہے اور بہت سے اوباش قسم کے غیر مقلد نوجوان اس کو قرآن اور حدیث کے خلاف بتلا کر ہمارے علماء سے ائمہ مساجد کو کھول کر کے یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ آپ کی فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کوئی عورت نابالغ لڑکے کے ساتھ زنا کروائے تو اس صورت میں نابالغ پر غسل نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ غیر مقلدین کے نوجوان اور خود غیر مقلدین کے علماء اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کے خلاف بتلاتے ہیں اور اس مسئلے کے فقہ حنفی کے حوالے کے طور پر در مختار اور اسی طرح بیشت زیور کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ میرے پاس فتاوی شامیہ رد المختار ہیں۔ ہم سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ اس کتاب میں یہ مسئلہ یہاں پر صفحہ نمبر 299 پہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ عبارت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غیر مقلدین کی مکاری آپ دیکھیے کہ غیر مقلدین دھوکہ اور فریب عوام کو، مسلمانوں کو کیسے دیتے ہیں۔ جب غیر مقلدین کے علماء اور ان کے اوباش قسم کے نوجوان جب اس سوال کو پیش کرتے ہیں تب بھی اس کے آگے اور پیچھے کی عبارت کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ علماء اور وہ ائمہ مساجد جن کے ذہن میں یہ مسئلہ حاضر نہیں ہے تو وہ فوری طور پر خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم بعد میں جواب دیں گے۔ اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر غیر مقلدین کے پاس اوباش قسم کے نوجوان لوگوں میں یہ عام کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کے علماء کے پاس ان کے اپنے مسائل کا جواب نہیں ہے، گویا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ نہیں ہے۔ مسئلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے لو کان مکلفین کے غسل کن پر فرض ہوگا، یعنی اگر ہم بستری کرنے والے، زنا کرنے والے یا ہم بستری کرنے والے دونوں بالغ ہیں، لکھا ہے دونوں مکلف ہیں تو ان پر غسل فرض ہوگا۔ اب مکلف سے کیا مراد ہے؟ مکلف سے شریعت کا مکلف اور پابند کون ہے؟ تو مسلمان بالغ مرد اور عورت یہ دونوں شریعت کے پابند ہیں۔ کیا شرط ہے کہ بالغ، اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ مکلفین یعنی دونوں کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ آگے جزیہ لکھا ہے وَلَوْ أَحَدُهُمَا مُكَلَّفًا فَعَلَيْهِ فَقَطْ، اگر دونوں میں سے ایک ہی مکلف ہے یعنی ایک بالغ ہے، لڑکا بالغ ہے لڑکی نابالغ ہے، یا لڑکی بالغ ہے لڑکا نابالغ ہے، تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف بالغ کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ آگے ساتھ میں یہ لکھا ہے لیکن یمنع من الصلاة حتى يغتسل ويؤمر به 12 تعذیبا، کہ اگر لڑکا یا لڑکی نابالغ ہیں اور نابالغ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے غسل فرض ہوتا ہے تو نابالغ تو شریعت کا مکلف نہیں ہے تو اس پر تو غسل فرض نہیں ہے، لیکن جس طرح ہماری کتاب در مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن جس طرح نماز کے لیے تادیباً نابالغ کو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو تادیباً سختی کے ساتھ کہا جائے سکھلانے کے لیے کہ نماز پڑھو، اسی طرح یہاں بھی غسل تو نابالغ پہ فرض نہیں ہے لیکن تادیباً سکھلانے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ غسل کرو۔ یہی مسئلہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور نیچے تو یہاں تک لکھا ہے یستحب لها ان تغتسل، کہ مستحب ہے ان نابالغ کے لیے کہ وہ غسل کر لیں، اور آگے لکھا ہے تضرب علی الاغتسال، کہ اگر وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی غسل نہیں کرتے ہیں تو اس کو مارا بھی جائے گا۔ جیسے اگر نابالغ 12 سال کی عمر ہے نماز نہیں پڑھتے تو حدیث پاک میں ان کو مارو، اسی طرح نابالغ مکلف تو نہیں ہے لیکن اگر غسل نہیں کرتے، غسل ان پر فرض نہیں ہے لیکن غسل کو سکھلانے کے لیے یہ تاکید ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح یہاں بھی یہ حکم ہے۔ وَقَذَلْ غلام المراہق یضرب علی الصلاۃ والطہارۃ، جیسا کہ نماز کے لیے ان کو مارا جاتا ہے۔ اب ہم یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے
سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے غیر مقلد عالم علامہ وحید الزما صاحب کی مترجم کتاب ابو داؤد شریف پڑھتا ہوں. دیکھیے کہ نابالغ شریعت کا مکلف ہوتا ہے یا نہیں. علامہ وحید الزما صاحب ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ نمبر 373 پر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب فی الغلام یصیب الحد. اس کا ترجمہ کرتے ہیں لڑکا نابالغ اگر حد کا کام کرے تو اس پر حد نہ پڑے گی، اور اس کے سلسلے میں روایت لائے تو نابالغ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. اب میں آپ حضرات کو اس سلسلے میں ایک صحیح روایت پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، جلد اول صفحہ نمبر 263 پر یہ روایت موجود ہے. باب قائم کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اس روایت کو لائے ہیں ابواب الحدود میں. صاف بات ہے کہ محدثین بھی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اگر نابالغ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے شریعت کا کوئی حکم کا توڑنا لازم آتا ہو، یا اس سے ایسا امر لازم آتا ہو کہ جس سے اس پر حد واجب ہو، تو نابالغ کے سلسلے میں شریعت کا کیا معاملہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہی وجہ سے اس بات کو بتلانے کے لیے اس روایت کو کتاب الحدود میں لائے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں ان علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ 3 بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں سے 3 قسم کے لوگوں کو شریعت کا پابند نہیں بنایا، بلکہ ان سے قلم کو اٹھا لیا ہے. عن النائم حتی یستیقظ، کہ سونے والا جب تک کہ بیدار ہو جائیں، وعن الصبی حتی یشیب، بچہ جب تک کہ جوان ہو جائیں یعنی نابالغ جب تک کہ بالغ ہو جائیں، وعن المعتوہ حتی یعقل، کہ مجنون انسان یہاں تک کہ سمجھدار ہو جائیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں صاحب، دیکھو یہ صاحب ہمارا جواب اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان علی وذکر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم، کہ شریعت کا پابند بچہ بھی نہیں ہے، پابند اور مکلف کب بنے گا؟ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں والعمل علی هذا الحدیث عند اہل العلم، کہ اس حدیث پر تمام اہل علم کا عمل ہے، یعنی اتفاقی مسئلہ ہے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان تمام تر حدیثوں کے خلاف لوگوں میں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ فقہاء احناف کا اور احناف کی کتابوں میں جو مسئلہ درج ہیں یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. ناظرین آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ مسئلہ کس حد تک قرآن حدیث کے مطابق ہیں. اور اسی طرح یہ ہے میرے پاس کتاب سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 پہ کتاب الحدود میں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب فی الغلام یصیب الحد، اور اس کے تحت یہ روایتیں لائے ہیں کہ نابالغ شریعت کا مکلف نہیں ہے. اب غیر مقلدین، تمام غیر مقلدین ہمیں بتلائیں کہ ہماری کتاب میں مسئلہ صاحب وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ نابالغ اگر ایسا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جس سے غسل عام طور پر واجب ہوتا ہے، لیکن وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس لیے اس پر غسل فرض نہیں. لیکن ہماری کتابوں میں ساتھ لکھا ہے کہ تعدیب اس کو سکھلانے کے لیے غسل کا حکم دیا جائے گا. اور جس کتاب کے حوالے سے غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں درر مختار، وہاں تو یہ بات لکھی ہے کہ اس کو مارا بھی جائے گا اور کہا جائے گا کہ غسل کریں. اب تمام غیر مقلدین ہمیں اس اشکال کے جواب کے بعد یا تو توبہ کر لیں یا پھر صحیح مسئلہ بتائیں قرآن حدیث کے مطابق کہ آپ لوگوں کے نزدیک اس بچے پر نابالغ پر غسل فرض ہیں. قرآن کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ آپ لوگوں کے نزدیک نابالغ بچے اور بچی پر غسل فرض ہیں؟ احادیث مبارکہ میں سے کس حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہ جماعت حدیث کے نام پر صرف یہی کام کر رہی ہے، مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے، اپنے پہلے کے لوگوں سے بدزن کرانا. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ان کے شر سے حفاظت کرنا. مر جائیں گے